میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، کہ جو شخص اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیتا ہے، قرآن میں جیسے آخرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، آخرت کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے بعد میں آنے والی، جسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا آخری، اسی سے آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب دنیا کے بعد آئے گی وہ زندگی، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا مطلب ہوتا ہے پہلے یا قریب، دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں اور اس کو آخرت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے رب کا ذکر کیا، نماز کی پابندی کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہتر بھی نہیں ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا پائیدار بھی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، یہاں تو جو کچھ ہے سب نے ختم ہونا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ساری چیزوں نے ختم ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیا کو زندگی کا مقصد بنانا، ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ دنیا کمانے پر شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ترغیب دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی لقمہ نہیں کھایا، یعنی دنیا میں ہم جتنی چیزیں کھاتے ہیں نا، ان میں سب سے بہتر چیز اللہ کی نظر میں وہ ہے جو ہم اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے ہیں، وہ سب سے پاکیزہ چیز ہے، حلال کمائی۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زریں بناتے تھے لوہے کی، جو جنگی لباس ہوتا ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پیشہ تھا، وہ جنگی لباس بناتے تھے اور اس کو سیل کرتے تھے، اور سیل کرنے کے بعد جو انکم ہوتی تھی وہ آپ کا سورس آف انکم تھا، وہ آپ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح احادیث میں انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشے بتائے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، کارپینٹر جس کو کہتے ہیں، وہ یہ کام کرتے تھے، اس سے کماتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہمارے سامنے کشتی بنائے۔ جب طوفان آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو کشتی کس نے بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے خود بنائی تھی کشتی۔ تو وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے اس لیے بنائی تھی کہ ان کو کشتی بنانا آتا تھا نا، یا ویسے ہی بنا دی تھی؟ بھائی ایسے طوفان میں، ایسے سیلاب میں جب ساری دنیا غرق ہو گئی، اس کے لیے آپ کو کیسی کشتی چاہیے ہوگی؟ قرآن میں آتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے مذاق اڑاتے تھے، بھئی خشکی میں کشتی چلائیں گے کیا؟ بعد میں جب سیلاب آیا تو سمجھ میں آئی۔ ایک ہے دنیا کمانا، یہ منع نہیں ہے، انبیاء بھی کماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے تجارت کی ہے نا، آپ شام تشریف لے کر گئے، کیوں لے کر گئے؟ بزنس کے لیے گئے۔ آپ نے بکریاں چرائیں، کیوں چرائیں؟ سورس آف انکم کے طور پہ چرائیں، کہ میں بکریاں چراؤں گا، اس سے مجھے پیسے ملیں گے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا سے دل نہ لگاؤ یا حب دنیا اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بعض اوقات یا تو لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے، یا بعض دیندار لوگ اس کو غلط فہمی میں اس طرح ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں جس سے سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اٹ سیلف بری چیز ہے، یا یہ پیسہ اٹ سیلف بری چیز ہے۔ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہے مال، ایک ہے حب مال، ایک ہے جاہ، ایک ہے حب جاہ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، مال اور حب مال، جاہ اور حب جاہ۔
انسان کو جو تباہ کرتی ہے نا وہ حب مال اور حب جاہ. جاہ کا مطلب عزت، شہرت، رسپیکٹ، احترام، معاشرے میں انسان کی عزت، حیثیت، اس کو جاہ کہتے ہیں. اور مال پیسے کو کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اٹ سیلف اگر مال بری چیز ہوتی تو پھر تو کسی نیک آدمی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یا پھر معیار یہ ہوتا کہ جو آدمی جتنا غریب ہوگا وہ اتنا جلدی جنت میں جائے گا. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا کہ مالدار آدمی جنت میں نہیں جائے گا اور غریب آدمی جنت میں جائے گا. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، صحیح حدیث ہے، اس کی وضاحت بھی میں کر دوں کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ صحیح حدیث ہے. غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ صحیح حدیث ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب رہنا اسلام میں کوئی بہت اچھی بات. غریب لوگ جنت میں اس لیے پہلے جائیں گے کہ غریب آدمی کا حساب کتاب ہی کیا ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی مہینے کے 20,000 کماتا ہے، ایک آدمی مہینے کے 20 لاکھ کماتا ہے. تو جو آدمی مہینے کے 20,000 کماتا ہے اس نے ساری زندگی میں کتنا کمایا ہوگا؟ اور جو آدمی مہینے کے 20 لاکھ کماتا ہے اس نے ساری زندگی کتنا کمایا ہوگا؟ تو غریب آدمی جتنی دیر میں وہ اپنی پوری زندگی کا حساب دے گا، امیر آدمی کے 2-3 مہینے کا حساب ہوگا اتنی دیر. تو ظاہر غریب آدمی پہلے جنت میں جائے گا. لیکن یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب آدمی کے درجات جنت میں بلند ہوں گے اور امیر آدمی کے درجات کم ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. ورنہ تو قرآن یہ فیصلہ کر دیتا کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ غریب جنت میں چلے جائیں، امیر جہنم میں چلے جائیں. یہ فیصلہ ہو جائے. کیا قیامت کے دن اس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا؟ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. 3 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو غریب بھی ہو، متکبر بھی ہو. غریب بھی ہو اور متکبر بھی ہو. کہ غریب بھی ہے، تکبر بھی ہے اس میں. تو اگر غریب ہونے سے ہی آدمی جنت میں جاتا ہے پھر تو تکبر کے باوجود بھی جنت میں جاتا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ غریب ہے تو کافی ہے، تکبر کرے پھر بھی جنت میں جائے گا، نماز پڑھے تب بھی جنت میں جائے گا، نہ پڑھے تب بھی جائے گا. یہ معیار نہیں ہے غریب یا امیر ہونا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جو غریب صحابہ تھے وہ آئے اور حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو مالدار لوگ ہیں، مالدار صحابہ، وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے. ذهب اہل الدثور بالاجور، وہ تو بڑے بڑے اجر کما گئے. حضور نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو ان کے درجات تو ہم سے بہت آگے چلے گئے. تو حدیث میں آتا ہے حضور نے ان کو بتایا کہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ یہ پڑھ لیا کرو. انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ صحابہ پھر آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ، وہ تو ان کو پتہ چل گیا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. تو حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے. تو صحابہ تو رش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، یہ صدقہ کر رہے ہیں. پیسہ انسان کے لیے عذاب جان کب بنتا ہے؟ جب وہ حب مال میں مبتلا ہوتا ہے، مال کی محبت میں ایسے مبتلا ہوتا ہے کہ حلال حرام کا فرق مٹا دیتا ہے. یا مال آنے کے بعد اس میں ایسی سرکشی آ جائے کہ وہ اللہ کا نافرمان بن جائے، وہ پیسہ اس کے اندر مستی لے کر آ جائے، سرکشی لے کر آ جائے. یہ چیز انسان کو تباہ کرتی. اور عام طور سے ظاہر ہے کہ غریب آدمی میں مستی نہیں ہوتی، پیسے والے میں مستی ہوتی ہے. سرکشی پیسے والے میں آتی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو سرکش بنا دیتے ہیں. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، وہ فسق شروع کر دیتے ہیں،
فحق علیہ القول، اللہ کا عذاب ان پہ ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے. ورنہ اللہ کی طرف سے غریب ہونا یہ بھی امتحان ہے، اور امیر ہونا یہ بھی امتحان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ صحیح حدیث ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر وعذاب القبر. یہ مسنون دعا ہے، نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا کریں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر وعذاب القبر. اے اللہ میں فقر سے، غربت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، کفر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فقر اور کفر کو جمع کر دیا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ فقر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، تو کیا یہ اتنی قریب قریب چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اتنی قریب قریب چیزیں. اس لیے کہ جب آدمی بعض اوقات جب فقر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بگڑنے کا اس انداز میں خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو پیسے دے کر کوئی کسی بھی کام پہ لگا سکتا ہے، کسی بھی کام پہ اس کو لگا دے گا. کہ ظاہر ہے کتنے لوگ ہیں جو قادیانی ہو جاتے ہیں پیسوں کے چکر میں. آپ کو باہر ملک کا ویزا دلا رہے ہیں، شادی بھی کروا دیں گے، قادیانی ہو جائیں، وہ قادیانی ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو قادیانی بنتا؟ نہیں بنتا نا قادیانی. یہ جو اپنا مذہب تبدیل کیا، عقیدہ تبدیل کیا، کیوں تبدیل کیا؟ یہ اپنے اس پیسے کے لیے تبدیل کیا. اب اس کے لیے یہ غربت مصیبت ہے. اس کے پاس پیسہ ہوتا تو مصیبت نہ ہوتی، پیسہ نہ ہونا اس کے لیے مصیبت ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اسی طرح مثال کے طور پر حب جاہ، یعنی انسان یہ چاہے کہ لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، میری رسپیکٹ کریں، میری حیثیت ہو. اب جاہ بری چیز نہیں ہے، عزت احترام بری چیز نہیں ہے. اس کا انسان ایسے حریص ہو جائے کہ اس میں جائز ناجائز حلال حرام کا فرق مٹا دے. جیسے آج کل ہمارے یہاں یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ان کو ویورشپ چاہیے. اب ویورشپ ان کو ڈانس کر کے ملے، بیوی دکھا کر ملے، بیٹی دکھا کر ملے، بے حیائی کر کے ملے، کموڈ پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا کے ملے، واش روم میں جا کے ویڈیو بنانے سے ملے، ان کو ویورشپ چاہیے. یہ حب جائے. پاگل ہوئے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حلال حرام جائز ناجائز، بس لوگ ہمیں پہچان جائیں، مشہور ہو جائیں کہ یہ وہ والا ٹک ٹاکر ہے. یہ حب جا حرام ہے. ایک ہے اٹ سیلف کسی کی عزت یا احترام ہونا. ظاہر ہے کسی کی عزت احترام ہوگی تو اس کی بات سنی جائے گی نا. بھائی اللہ کے رسول جو بھی انبیاء دنیا میں آتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے نا دنیا میں، جبھی لوگ ان کی بات سنتے ہیں، جبھی ان کی بات سنی جاتی ہے. اگر عزت نہ ہوتی تو بات کیسے سنی جاتی؟ بات سنی جا رہی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں ہوتے تھے نا اور کسی شہر میں داخل ہوتے تھے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ دعا کرتے تھے. اور یہ دعا ہمیں اس طرح کی دعائیں یاد کرنی چاہیے. جب کسی نئے شہر میں داخل ہو تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا. 3 دفعہ آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا. اے اللہ ہمیں اس شہر میں، اس بستی میں برکت عطا فرما. پھر آپ کہتے تھے اللہم ارزقنا جناہا، اے اللہ اس کا پھل ہمیں کھلا. وجنبنا وباہا، اس کی وبا اور اس کی مصیبت سے ہمیں بچا. اور پھر آپ دعا کرتے تھے وحببنا الی اہلہا، اور ان کے رہنے والوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے، اور اس شہر کے رہنے والے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال. یہ آپ دعا کرتے تھے حببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، کہ اللہ ہم اس بستی میں داخل ہو رہے ہیں، اس بستی والوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے، اور اس بستی کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. اب یہ کیا ہے کہ آپ کی محبت کسی کے دل میں ہوگی تو وہ آپ کو ریسپیکٹ دے گا نا، احترام دے گا، عزت کرے گا، تو آپ کی بات سنے گا. یہ بری چیز نہیں ہے. بری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے انسان حلال حرام کا فرق مٹا دے کہ اب کسی طرح مجھے ویورشپ چاہیے یا کسی طرح میں نے فین فالوئنگ بڑھانی ہے، اس کے لیے میں کچھ کروں، بس کچھ بھی کروں.
تو یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات صحابہ کرام میں ایسے صحابہ بھی ہیں، انبیاء میں ایسے انبیاء بھی ہیں جو بہت پیسے والے تھے، اور ایسے بھی ہیں جو بہت غریب تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، پیغمبر ہیں وہ بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، فائنانس منسٹر تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، پیغمبر بھی تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن بہت زیادہ غریب تھے۔ صحابہ کرام میں جو عشرہ مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، نام لے کے جنت کی بشارت جن 10 صحابہ کو دی ہے ان میں سے ہیں یہ۔ ان کا جب انتقال ہوا ہے، انہوں نے جو اپنی میراث چھوڑی ہے نا، آج کل کے حساب سے وہ کروڑوں روپے بنتے ہیں، کروڑوں روپے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے، یہ اسلامی اصطلاح ہے، یہ اصطلاحات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کیا اصطلاحات ہیں۔ ہمارے ہاں کرکٹ کی اصطلاحات تو پتہ ہوتی ہیں کہ ایل بی ڈبلیو کیا ہوتا ہے، ایل بی ڈبلیو کا پتہ ہوگا ہر بچے کو، عشرہ مبشرہ کا پتہ نہیں ہوگا۔ بھائی ایل بی ڈبلیو کا پتہ چل سکتا ہے تو عشرہ مبشرہ کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کا نام لے کر حضور نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ۔ یہ سارے عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، یہ 10 صحابہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی انہی میں سے ہیں، اور یہ اسلام کے سب سے پہلے تیر انداز ہیں، سب سے پہلے اسلام کے لیے تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب غزوہ احد میں یہ تیر چلا رہے تھے، بہت اچھا، جیسے آج کل سنائپر ہوتے ہیں نا، آپ یہ سمجھیں حضرت سعد بن ابی وقاص سنائپر تھے اس صحابہ میں، یعنی ان کا کوئی نشانہ مس نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا کہ یہ تیر مار رہے ہیں اور ان کا ایک ایک تیر جا کے نشانے پہ لگتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تم اسی طرح تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ حضور نے ان کو کہا، صحابہ حضور کو کہتے تھے نا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں وہ شخص ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے ماں اور باپ دونوں کو جمع کیا۔ یعنی عام طور سے عرب کے معاشرے میں یہ کہتے تھے میرا باپ آپ پہ قربان، یہ میری ماں آپ پہ قربان، یہ دونوں جمع کر کے حضور نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ میرے ماں اور باپ دونوں تم پہ قربان، ارمی یا سعد، تم اسی طرح تیر چلاتے رہو۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، جو میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ ہمارے یہاں دین کا تصور کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا حضرت سعد بن ابی وقاص کو کس عمل کی بنیاد پہ دی، یا یہ جو ان کو اپریشیٹ کیا کس عمل کی بنیاد پہ کیا؟ کہ وہ اچھے، آپ یہ کہہ لیں اچھے شوٹر تھے، اچھے سنائپر تھے، اچھے نشانہ باز تھے، ماہر تھے جنگ کے اندر، دشمن کو نیچا کرنے میں، دشمن کو گرانے میں مہارت رکھتے تھے۔ اس عمل کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے ان کو یہ دعا دی۔ کیا ہمارے ہاں اس چیز کو دین سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اچھا شوٹر ہو اور اس نیت سے وہ ٹریننگ حاصل کرے کہ بھائی میرے سامنے کوئی دشمن آئے گا، کوئی کافر آئے گا میدان جہاد میں تو میں اس کی کھوپڑی اڑاؤں گا؟ کیا ہمارے ہاں اس چیز کو کار ثواب سمجھا جاتا ہے، ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے؟ آج اسرائیل کے اندر بچے کو اسلحے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کا جو شہری ہے عام سویلین، وہ بھی سویلین نہیں ہے، وہ بھی فوجی ہے۔ اسرائیل کے عام شہری کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے، عام بچے کو بھی وہ اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ ایک لوفر ٹائپ کے ڈکیت آتے ہیں، اسلحہ دکھاتے ہیں اور سب کچھ چھین کے لے جاتے ہیں۔ خیر یہ تو ہماری گورنمنٹ کی ناکامی ہے، یہ تو ہماری حکومت کی ناکامی ہے، یہ تو عوام کی ذمہ داری تھوڑی ہے۔
عوام اپنے کام کاج کرے. جب حکومت کو ٹیکس دے رہی ہے تو حکومت کا کام ہے نا سیکورٹی فراہم کرنا, ان کو پکڑنا, ان کو سزا دینا تو حکومت کا کام ہے. لیکن جب حکومت نہیں دے رہی سزا, ہمیں پتہ ہے کہ نہیں دے رہی, بلکہ بہت سی جگہوں پہ ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں, پھر اس کا تقاضا ہے نا کہ ایک مسلمان خود اتنی ٹریننگ تو حاصل کرے, اتنا اس کو اسلحہ چلانا تو آتا ہو, اس کے پاس اسلحہ موجود ہے کہ کوئی ڈکیت آئے تو اس کے چلانے سے پہلے یہ اڑایا, اتنی اس میں جرات یا صلاحیت تو ہونی چاہیے. اب ہمارے لوگ تو ایسے ہو گئے کہ اسلحے کے نام سے ڈرتے ہیں. بھائی آپ اس کو غلط استعمال نہ کریں, لیکن اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے تو اس کو استعمال کریں نا. حدیث میں آتا من قتل دون مالہ فہو شہید, من قتل دون نفسہ فہو شہید, جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے, جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بلا وجہ ڈکیتوں سے الجھیں, اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں, لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار ایسی پوزیشن میں ہوں میں کہ میں اس کو اڑا سکتا ہوں, تو اس کو آسرا نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ کب ایسی پوزیشن میں ہوگا جب پہلے ٹریننگ تو حاصل کرے, ایسے کیسے اڑائے گا اس کو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت یا اپریسیشن اس بات پہ کی کہ وہ بہترین شوٹنگ جانتے تھے. اس لیے میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دین اور دنیا کا تصور الگ الگ کر دیا گیا ہے کہ یہ دنیا دار ہے, یہ دیندار ہے, اور دیندار ہونے کا مطلب یہ 4-5 چیزیں, داڑھی ٹوپی پگڑی جبہ, یہ جو 4-5-6 چیزیں ہم نے متعین کر دی ہیں, یہ دینداری دنیا داری کا معیار نہیں ہے. ہاں یہ دین کی کچھ چیزیں ہیں, دین کے فرائض ہیں, واجبات ہیں کہ یہ کرنے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پہ ہم کسی کو دیندار نہیں کہہ سکتے. اگر داڑھی کی بنیاد پر یہ آدمی دیندار ہوتا ہے تو پھر تو سکھ ہم سے بڑا دیندار ہے. کیا خیال ہے؟ سکھ پگڑی بھی پہنتا ہے اور اس کی داڑھی بھی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ ہاں بڑی بھی ہوتی ہے ہم سے, تو اس کی داڑھی بھی ہم سے بڑی ہے اور پگڑی بھی, وہ تو ہم سے بڑا دیندار ہے. یہ دنیا داری دینداری کا یہ تصور اپنے ذہنوں سے ہمیں نکالنا ہوگا. ہمارے ہاں تمام مسائل کی جڑ یہ بات ہے کہ ہم نے الگ کر دیا ہے کہ یہ دین والا ہے, یہ دنیا والا. بھائی جس کو آپ دنیا دار کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ دیندار ہو. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے, اس کی داڑھی بھی ہے. دوسرا آدمی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے, اس کی داڑھی بھی ہے, اور اس نے بہن کی میراث بھی دبائی بھی ہے, اور سود بھی کھاتا ہے. سود بھی کھا رہا ہے, بہن کی میراث بھی دبائی بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, داڑھی بھی ہے, اور 4 حج بھی کیے ہیں. دوسرا آدمی ہے جس نے کوئی حج نہیں کیا ہوا, وہ نماز پڑھتا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے فرض کریں اس کی, لیکن حرام سے بچتا ہے, بہن کی میراث کھانے سے بچتا ہے. تو زیادہ دیندار کون ہوا؟ وہ بغیر داڑھی والا یا داڑھی والا؟ وہ بغیر داڑھی والا زیادہ دیندار ہے. تو ہم تو اس کو کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے. اللہ کی نظر میں کون دیندار ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ دیندار ہے جو حرام سے بچ رہا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی گناہ کر رہا ہے جو داڑھی کٹوا رہا ہے, کبیرہ گناہ کر رہا ہے, حرام کر رہا ہے, لیکن ان 2 حرام کاموں سے بچ رہا ہے. یہ کم گناہ میں مبتلا ہے, وہ زیادہ گناہ میں مبتلا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جب ایک دفعہ یہ بیمار ہوئے, ان کی صرف ایک بیٹی تھی, تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے گئے. جب گئے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ بس شاید میرا آخری وقت ہے. انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال کی وصیت کر دوں, 2/3 اپنا مال اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے صدقہ کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, اجازت نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال خرچ کرنے کی اجازت دے دیں کہ مرنے سے پہلے آدھا مال میں صدقہ کر دوں, آدھا مال میرے بعد میراث میں تقسیم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 کی اجازت دے دیں, 1/3 میں صدقہ کر دوں اللہ کے نام پہ مرنے سے پہلے, باقی میرے ورثہ کو مل جائے گا. حضور نے فرمایا 1/3 کر دیں, اور آگے آپ نے فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر, یہ بھی زیادہ ہے, یہ بھی زیادہ ہے. ہمارے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا جاتا ہے, اور صحیح واقعہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بھائی ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہر آدمی
اس میں چندہ شامل کرے، جس کی جو وسعت ہے وہ لے کر آئے۔ مشہور واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال سمیٹا اور لا کے حضور کی قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر اس انتظار میں تھے کہ آج میں ان سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو حضور نے پوچھا حضرت عمر سے کہ عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا مال گھر چھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ لے کر آگے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا، سب کچھ لا کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ یہ حدیث سنا کے ہم لوگ بعض اوقات لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی یہ کام کرو۔ یہ کام حضور نے کسی اور صحابی کو کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کام کرنے کی اجازت اللہ کے رسول نے کسی اور صحابی کو بھی نہیں دی کہ تم یہ کام کرو۔ وجہ اس کی ہے کہ اتنا مال اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد جو حالات آئیں گے، جو مشکلات آئیں گی، جو تکلیفیں آئیں گی، اس کے بعد جب یہ انسان شکوے شکایت اور ناشکری شروع کرے گا، اس صدقے سے جتنا ثواب ملا ہے اس ناشکری سے ڈبل گنا کما لے گا۔ اس لیے اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس اعلیٰ درجے کا توکل ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کے کئی واقعات ہیں کہ کوئی صحابی آئے اور اپنا سارا مال لے کر آئے، آپ نے فرمایا میں قبول نہیں کرتا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ بھی انہی میں سے۔ اگر یہ سارا مال صدقہ کرتے تو حضور کو دیتے نا، کیا خیال ہے؟ اگر یہ سارا مال صدقہ کرتے حضور کو دیتے کہ یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں، تو انہوں نے کہا میں 2/3 صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا نہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا ان کی کیا فضیلت ہے، کس بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا آدھا مال، آپ نے کہا آدھا مال خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 1/3، آپ نے کہا 1/3 خرچ کرو، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے، والثلث کثیر۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب نیکی کے، ان کو ایک نیکی کا جذبہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے نیکی کرنی ہے، اور اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو وہ حدیث کا یا سیرت کا یا اسلام کا ایک پہلو تو سامنے ہوتا ہے، یہ پہلو سامنے نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت سعد کو، لَأَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ۔ اب یہ بھی وہی بات ہے، اب ہمارے ہاں بعض دینی لوگ یا مذہبی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے آپ اس طرح پرواہ نہ کریں کہ آپ حلال حرام کا فرق مٹا دیں، لیکن اس طرح بے غم ہو جانا کہ میرے مرنے کے بعد بھائی اللہ کے حوالے جو بھی ہوگا، بھائی اللہ کے حوالے تو آپ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت سعد کو، یہ صحیح حدیث ہے، کہ تم اپنے ورثہ کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگے۔ لَأَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ۔ اپنے ورثہ کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ ان کے پاس پیسہ ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت بچوں کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا مرنے سے پہلے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی یہ حدیث ہمیں یہی سکھاتی ہے، یہ کوئی مغرب نے نہیں سکھایا، یہ ہمیں قرآن حدیث نے سکھائی ہے یہ بات کہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کی فکر کریں۔ جو ایک تو ہوتا ہے نا بندہ ڈپریشن میں ہی چلا جائے، ٹینشن میں ہی چلا جائے کہ میرے فلاں پڑوسی نے تو اپنے بچے کو بنگلہ بنا کے دیا ہے، گاڑی خرید کر دی ہے، فلاں جگہ جائیداد خرید کر دی ہے، اور 1 کروڑ روپے بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہا ہے،
اور میں تو جناب 5 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا. اس طرح تو جو 10 کروڑ والا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہوگا کہ وہ 1 ارب چھوڑ کے جا رہا ہے, 1 ارب والا ٹینشن میں ہوگا کہ وہ 10 ارب چھوڑ کے جا رہا ہے. اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. مقصد یہ کہ کم از کم انسان کو اتنی فکر ہونی چاہیے کہ یار میں اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں اپنی چادر کے مطابق. اگر میری تنخواہ 20,000 ہے تو میں مرنے سے پہلے اگر ساری زندگی میں 50,000 روپے کی سیونگ کر سکتا ہوں وہ کر لوں ان کے لیے. اگر تنخواہ 1 لاکھ روپے اگر میں ساری زندگی ملا کے 10 لاکھ کی سیونگ کر سکتا ہوں تو 10 لاکھ کی سیونگ کر کے چلا جاؤں ان کے لیے. تو اس میں 2 انتہا ہے. ایک تو یہ انتہا ہے کہ بندہ اسی ٹینشن میں مرا جا رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہو, اور ایک یہ انتہا ہے کہ بالکل نو ٹینشن. شریعت ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ہمیں بتاتی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ انسان اگر پیسہ کما رہا ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے وہ دنیا دار ہے, کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. قیامت کے دن فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا. حدیث میں قرآن کریم میں آتا ہے نا, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتے ہیں, فَأَكْرَمَهُ اس کو عزت دیتے ہیں, وَنَعَّمَهُ اس کو نعمتیں دیتے ہیں, تو وہ کہتا ہے رَبِّي أَكْرَمَنِ میرے رب نے مجھے عزت دی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ جب اللہ دوسری طرح آزماتا ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ابتلا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پیسہ دینا یہ بھی ابتلا ہے یعنی آزمائش ہے, اور پیسہ لینا یہ بھی ابتلا ہے یعنی آزمائش ہے. جب کسی کو پیسہ ملتا ہے اس کی آزمائش ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا سرکش بنتا ہے, اور جب کسی سے پیسہ لیتا ہے تو اس کی آزمائش ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا ناشکری یا بے صبرہ بن کے مایوس ہو جاتا ہے. دونوں امتحان میں قیامت کے دن. اچھا ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے, پتہ نہیں بل گیٹس کی بات ہے کس کی بات ہے, کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو آپ کا قصور ہے. یہ بات ہمارے موٹیویشنل اسپیکر نا بتا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن اگر آپ غریب مرے ہیں تو آپ کا. یہ فضول سی بات ہے. کسی حد تک یہ ٹھیک ہو سکتی ہے اگر آدمی اپنی سستی کی وجہ سے غریب ہے. ایک آدمی محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے بزنس کرنے کی, جاب کرنے کی, اسکل سیکھنے کی, جو اس کی بس میں کر رہا ہے, لیکن نہیں پیسہ ہاتھ میں نہیں آ رہا, تقدیر میں نہیں لکھا اللہ نے. اب یہ غریب مرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے؟ بھائی جب انسان نے اپنی پوری کوشش کر لی, اپنی جان مار لی, اب بھی اس کو ہاتھ میں نہیں آ رہا پیسہ, اس کا کیا قصور ہے؟ تو اگر آپ اس کو یہ سکھا دیں گے کہ یہ ناکام انسان ہے تو اللہ کی نظر میں تو یہ ناکام نہیں ہے. ہاں ایک وہ شخص ہے جو سستی کی وجہ سے نہیں کما رہا, کوئی اس کی مصروفیت نہیں ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کام کاج نہیں کر رہا, کوئی بزنس نہیں, کوئی جاب نہیں, کوئی پڑھائی نہیں, کوئی اسکل نہیں, کبھی یہاں بیٹھا ہوا ہے, کبھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, کبھی ایک ہوٹل پہ, کبھی دوسرے ڈھابے پہ, کبھی یہاں کبھی وہاں. یہ سستی کہلاتی ہے. اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الکسل, اے اللہ میں آپ کی سستی سے پناہ مانگتا ہوں, آپ کی پناہ میں آتا ہوں سستی سے کہ میں سست ہو جاؤں. سستی سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے. تو اگر کوئی آدمی غریب اپنی سستی کی وجہ سے تو یہ تو بری بات ہے, لیکن اگر کوئی محنت کر رہا ہے غریب ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے شریعت کی نظر. شریعت کی نظر میں اس کی وجہ سے اس کی جنت جہنم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ غریب مرا ہے تو یہ جہنم میں جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے احرص علی ما ينفعک المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کی نظر میں کمزور مومن سے بہتر ہے. وفی کل خیر, سب میں ہی بہتری ہے, ناکام کوئی بھی نہیں ہے. مومن ہے, مالدار ہے, غریب ہے, طاقتور ہے, کمزور ہے, سب میں خیر ہی خیر ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا احرص علی ما ينفعک, جو تمہارے نفع کی چیز ہے اس میں حریص بنو, اس کو سیکھنے کی کوشش کرو, اس کو کرنے کی کوشش کرو. واستعن باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو. ولا تعجز, عاجز مت بنو.
عاجز بننے کا مطلب یہ نہیں کہو کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ اسکل میں نہیں سیکھ سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا. ولا تعجز، عاجز مت بنو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تم میں صلاحیت رکھی ہے، وہ کام کرو. آگے آپ نے فرمایا اگر اپنی ساری محنت کرنے کے بعد بھی حاصل نہ ہو کچھ تو یہ کہہ دیا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ چاہے وہ اللہ کر دیتا ہے، کہ میں نے اپنی محنت کر لی. اور آگے آپ نے فرمایا لو مت، لو کا مطلب ہوتا ہے کاش، اگر. جیسے کوئی ناکام ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، کاش میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، کاش میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا. آپ نے فرمایا یہ لو کا جملہ مت بولا کرو. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. آپ نے اپنی محنت کی، اسباب اختیار کیے، سب کچھ کرنے کے باوجود رزلٹ نہیں ملا، اللہ کے حوالے کر دیں. اب جب آپ لو پہ جائیں گے نا، اگر، کاش، اس سے ڈپریشن شروع ہوگی، اس سے ٹینشن شروع ہوگی. ساری محنت کریں، محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ. تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا نا کہ دنیا کی زندگی کا یہ مسئلہ ہے، یا جو دنیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد مت بناؤ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں کمانا کوئی بری چیز. قرآن کریم میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، ہمارے استاذ محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری دنیا اچھی کر دے. آخرت کی فکر ان کو نہیں ہوتی. جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے، دنیا جیسی بھی ہو، ہماری آخرت اچھی کر دے، دنیا جیسی بھی ہو. پھر فرماتے تھے قرآن نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ یہ سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ قرآن کی دعا ہے، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. یہ بھی غلط ہے کہ یا اللہ آخرت اچھی کر دے، دنیا نہیں چاہیے. یہ بھی غلط ہے کہ دنیا اچھی کر دے، آخرت نہیں چاہیے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. اب دنیا اچھی ہونے کا کیا مطلب؟ دنیا اچھی ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جو دنیا کی ضروریات ہیں وہ اس کی پوری ہو سکے. بعض اوقات جب لوگ کسی عالم کو دیکھتے ہیں نا کہ بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو، لوگوں کو بتاتے ہیں جہنم، جنت اور فلانا فلانا فلانا، اور خود بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. ہر 2-3-4 مہینے بعد یہ چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں عالم بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، فلاں عالم بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، فلاں عالم بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے. یہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ وہ تو ہواؤں میں اڑتے تھے. کیا خیال ہے ہماری یہ پبلک اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیتی؟ اس زمانے میں تو جہاز واز نہیں تھے نا، صرف ایک ہی جہاز تھا حضرت سلیمان، ٹیکنالوجی نہیں تھی جہاز کی. اگر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بھی جنت جہنم کی باتیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ بھائی حضرت سلیمان پیغمبر ابن پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں جو ان کے والد ہیں، وہ بھی بادشاہ تھے، بادشاہ ابن بادشاہ ہیں، خود بھی بادشاہ ہیں، والد بھی بادشاہ ہیں، خود بھی پیغمبر ہیں، والد بھی پیغمبر ہیں. وہ جنت جہنم کی باتیں کرتے ہوں گے یا نہیں؟ اور جو تخت پہ اڑتے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام جنت جہنم کی باتیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو جو فائنانس منسٹر بنے ہوئے تھے، تو کیا مطلب ہوا جب فائنانس منسٹر بن گئے؟ اس کا مطلب معاذ اللہ اگر ہماری پبلک دیکھتی وہ تو یہی کہتی بھائی یہ کون سا معیار ہے، کوئی گاڑی میں گھوم رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ دنیا دار ہو گیا. میں پچھلے ہفتے اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ اچھی گاڑی، اچھا لباس، اچھے جوتے، اچھا لائف اسٹائل یہ تکبر کی نشانی بھی نہیں ہے، دنیا دار ہونے کی نشانی بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کنگھی نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو ٹھیک کر لو؟ انہوں نے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کنگھی کیوں نہیں کرتے؟ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر. اب اللہ نے بال دیے ہیں، کنگھی بھی دی ہے، اب آپ کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ بال میں کنگھی کریں، یہ نعمت کی ناقدری ہے.
اب اگر کوئی بال اچھے سے بنا لیتا ہے تو آپ اس کو کہیں یار یہ کیسا مولانا ہے، اس نے بال بنائے ہیں، یہ کیسا دیندار آدمی ہے، اس نے تو بالوں میں تیل بھی لگایا ہوا ہے، شیمپو بھی لگاتا ہے بالوں میں، مولانا صاحب شیمپو لگا رہے ہیں بالوں میں، یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جنت جہنم، اور خود بالوں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ کی جو غربت تھی نا، یہ اختیاری تھی۔ قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ کے پاس کوئی مال دولت نہیں تھا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے نا سورہ والضحیٰ کی، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور اسی میں آگے آتا ہے ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے آپ کو پایا اس حال میں کہ کوئی پیسہ نہیں تھا آپ کے پاس، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوتا تھا، آپ وہ سارا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بائی ڈیفالٹ غریب تھے، ایسا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، یہ روایت تو ہم سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پردہ فرما گئے تو آپ نے یہودی سے قرضہ لیا ہوا تھا، سنی ہوگی آپ نے بھی روایت، اور آپ نے اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھوائی ہوئی تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ پیچھے جائیداد چھوڑ کر گئے، زمینیں چھوڑ کر گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ کی کوئی جائیداد، کوئی زمین نہیں تھی۔ حضور کا جو سورس آف انکم تھا وہ کیا تھا؟ جو فتح کی زمین تھی، جو خیبر کی زمین تھی، جو باقی زمینیں تھیں، وہاں سے جو آمدنی آتی تھی وہ آپ ازواج مطہرات کو دیتے تھے۔ ایسا تھوڑی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ہدیے پر یا لوگوں کے تحف و تحائف پر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ آپ کی اپنی زمینیں تھیں، ان زمینوں کی انکم آتی تھی، وہ انکم آپ ازواج مطہرات کو دیتے تھے، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے وہ زمینیں آپ پیچھے چھوڑ کر گئے۔ یہی تو آپ نے فرمایا تھا کہ لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم میراث نہیں چھوڑتے، جو ہم پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں وہ صدقہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم انبیاء، نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، ہم میراث میں دنیا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ما ترکناہ، اگر ہم نے کوئی میراث چھوڑی ہے، صدقہ، وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، اس لیے وہ کسی کو میراث میں نہیں ملے گی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا تھا کہ جو آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور اس میں بھی علماء نے حکمت لکھی کہ کیوں آپ نے ایسا کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ امیروں کے بھی رسول تھے، آپ غریبوں کے بھی رسول تھے۔ اگر آپ یہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے تو غریب آدمی آج یہ کہتا کہ ہمارے رسول تو مالدار تھے، ہم تو غریب ہیں، ہمارے لیے کیا نمونہ ہے ان کی ذات، ہمارے پیغمبر تو پیسے والے تھے، ہم تو غریب ہیں، ہم اپنے پیغمبر کو کیسے فالو کریں۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے دونوں حیثیتیں دی، مالداری والی بھی، غریبی والی بھی، تاکہ مالدار بھی فالو کر سکے اور غریب بھی فالو کر سکے۔ تو یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ نیکی کا یا دیندار ہونے کا الٹیمیٹلی مطلب یہی ہوگا کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، انبیاء کی زندگی کے بھی خلاف ہے، صحابہ کی زندگی کے بھی خلاف ہے۔ اگین وہی بات، مال اور جاہ، اور حب مال اور حب جاہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ مال بھی بری چیز نہیں ہے، جاہ بھی بری چیز نہیں ہے، حب مال اور حب جاہ یہ بری چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حب مال اور حب جاہ کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور ہماری آخرت بھی اچھی کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔